السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے مسلم معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری یا جسے کہہ لیں کہ تربیت کی کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یورپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ یورپ میں امن ہے، اطمینان ہے، خوشحالی ہے، بڑی وہاں پہ صفائی ہے، وہاں پہ حکمران عادل ہیں، اور ہم اپنے حکمرانوں سے بڑا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حکمران انصاف نہیں کرتے، ہمارے ہاں عدل موجود نہیں ہے، انصاف موجود نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی کو جب ہم اپنا ایک پوری میجورٹی ہونے کے حیثیت سے ہم دیکھیں، حکمرانوں کو الگ کر لیں، عوام الناس ہمارا یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کوئی بات کرتا ہے، اس کی کوئی رائے ہے، اوپینین ہے، اور وہ ہماری رائے سے ایک جیسا نہیں ہے، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، وہ کوئی اور کہتا ہے، اور چونکہ ہم نے کچھ الگ سوچ رکھا ہوا ہے، ہماری الگ گھر میں تربیت ہوئی ہے، ہم نے الگ اسکول میں پڑھا ہوا ہے، اس شخص نے الگ پڑھا ہوا ہے۔ جب ایک جیسے سوچ نہیں ہوتی تو ہم چاہتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں، تو اور سوشل میڈیا پر اس کی عزت اچھالی جاتی ہے، اس کے بارے میں طرح طرح سے لکھا جاتا ہے، یہودی ایجنٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور جبکہ وہ شخص انسانیت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، یا تو ہم لوگ جو اس شخص کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسانیت کی بات کر رہا ہو، تو ہم جب اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو یا تو ہمیں اپنے انسان ہونے کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہماری جو سوچ ہے، وہ انسانیت سے خالی ہے، اور یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظریہ انسانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دو بہت بڑے سوالات ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب دوسرے کو اجازت نہیں دینا چاہتے اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، یا اپنے کسی اسلامک ملک کے اندر، کنٹری کے اندر، مسلم کنٹری میں، ہم جب یہ اجازت نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنی رائے کے مطابق بات کرے، اپنی رائے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق عقیدہ رکھے، جب ہم یہ نہیں دینا چاہتے، اور ہم جبکہ دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یورپ جانے دیا جائے، یورپ میں ہم رہنا چاہتے ہیں، یورپ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، یورپ سے معیشت کرنا چاہتے ہیں، ان کا نظام چاہتے ہیں، ان کے حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ تو سائیکل پہ جا رہا ہے، وہاں پر تو کوئی بھوکا نہیں سوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام انسانیت کے بالکل اگینسٹ ہے، اور یا ہمیں جو پڑھایا گیا ہے وہ اگینسٹ ہے اسلام انسانیت کے، اور یا ہماری جو نظریہ ہے اس کے اندر انسانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اس سے کوئی اور نہیں ہے۔ دوسری بات کا تو میں جواب دیتا چلوں کہ اسلام کے حوالے سے، چونکہ میں اسلام کا پیش کرنے والا ہوں، میں اسلام کو جواب دینے والا ہوں، میں کسی کا پرسنل جواب نہیں دینے والا کہ وہ پرسنل کوئی شخص کیا سوچتا ہے۔ پرسنل اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی اسلام اور انسانیت الگ الگ ہے، تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا، لیکن اگر اسلام کے حوالے سے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے تمام انسانیت کی احترام کی بات کی ہے۔ پروردگار نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا ہے اس قرآن مجید کی پہلی سورت کے اندر، سورہ فاتحہ میں، رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں، میں پوری کائنات کا رب ہوں، یونیورسل رب ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوگی۔ اب اگر ایک شخص دوسرے کو اجازت نہیں دیتا ہے اس کی رائے کی، اس کی سوچ کی، اس کی آئیڈیالوجی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو نالج حاصل کی ہے، اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے، اس کے دماغ کی جو برین واشنگ کی گئی ہے وہ غلط ہوئی ہے۔ اب اس کے درست کرنے کا طریقہ، پوری دنیا سے میں کہوں گا، درست کرنے کا طریقہ ایک ہے کہ آپ اس کو صحیح اسلام کی تعلیم دے دو، اور صحیح اسلام کی تعلیم وہ قرآن کے اندر ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، جس کو خود مسلم حکمرانوں نے ختم کر دیا اپنے راستے سے پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے، امام حسین، امام علی، امام حسن، ان کی سیرت اور زندگی کو پڑھیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت کے لیے قربان ہو جاؤ، سچ کے لیے قربان ہو جاؤ، محبت کے لیے قربان ہو جاؤ، کسی کے درمیان میں انسان ہونے میں فرق نہ کرو، حکمران چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا اس کا نام ہو،
لیکن عدالت کے اندر آئے تو اس جواب دینے والا ہو. وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ جی میں حکمران ہوں، وہ عدالت کے اندر جواب دہ ہو. امام علی عدالت میں آئے، وہ قاضی کھڑا ہو گیا کہ جی حکمران آ گئے. امام علی نے کہا کہ تم نے فیصلہ غلط کیا، پہلی غلطی تم نے یہ کی. میں حکمران ہوں تو اپنی جگہ پر ہوں، عدالت کے اندر میں حکمران کی حیثیت سے نہیں آیا. تو انصاف کی مثالیں یہاں ملتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر دیکھیں، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، آپ اس سے پورا اسلامک ہسٹری کا کے اندر آپ کو ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک ان کی طرف ایک فوجی جرنیل نے خط لکھا کہ رومیوں کے ساتھ ہمارا معرکہ ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر لی ہے. خیانت مطلب ہمارا ان کے درمیان معاہدہ تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس علاقے سے نکل جائیں. تو آپ کا کیا حکم اور آدیش ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم ان سے جو ہے وہ ان کو کیا کرو، اس سال ان سے لڑو نہیں، بلکہ اس سال ان کو انعام دے دو. علاقہ خالی کر لو، نمبر 1 علاقہ خالی کر لو، اور ان کو اپنی طرف سے مال مویشی دے دو، کچھ انعام دے دو اور دگنا کر کے دے دو ان رومیوں کو، اور چپ چاپ اس علاقے کو خالی کر دو. تو حضرت عمر نے یہ حکم وہاں پہ بھیجا. ایسا نہیں کہا کہ جی نہیں ہم ان کو مرنے مارنے پر آ جائے بات. دیکھو دوستو، دراصل چیز یہ ہے کہ جب کسی بات کو پولیٹیکل اسٹڈی کے تحت کیا جائے اور ہمارے مدارس کے اندر اس کو اس نظر سے پڑھائی جائے، تاریخ کو، کتابوں کو، حدیثوں کو، کہ اس میں ایک مسلم ہے اور نان مسلم ہے، ہم حکمران ہیں اور لوگ جو ہے وہ رعایا اور کمزور ہیں، تو پھر یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ جی پوری دنیا کے اوپر تو ہمارا رول ہونا چاہیے، اور پھر نفرت کی سوچ جنم لیتی ہے. بہت بہت شکریہ.